بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی اپنے بچے کو ساتھ لے کر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس غم کی وجہ سے وہ صحابی کچھ دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آ سکے۔ جب کچھ دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں نہ دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا، اپنے بچے کو ساتھ لے کر جو صاحب آتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں پہلے ان کے اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے جس کو وہ لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چلو ہم سب مل کر ان کو تسلی دیتے ہیں اور ان کا غم دور کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا حکم ملتے ہی سب لوگ ان کے گھر تشریف لے گئے، سب نے ان کو سلام کیا۔ وہ صحابی بہت غمگین اور اداس تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ صحابی اپنا غم بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے تو یہ امید لگا رکھی تھی کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں گا تو اس وقت میرا یہ بچہ میرا سہارا بنے گا، میری خدمت کرے گا اور ہر طرح سے میری مدد کرے گا، لیکن اس کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے میری یہ ساری تمنائیں ختم ہو گئی اور میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، اس لیے میں اتنا غمگین اور اداس ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور تمہارے اس بچے سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، لیکن وہ کہے گا، یا اللہ، میرے ماں باپ تو باہر ہیں، میں جنت میں تنہا نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے ان کو بھی بھیجیے۔ اسے 3 مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہ ہر بار اسی طرح سفارش اور درخواست کرے گا کہ یا اللہ، میرے والدین کو بھی میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما لیں گے اور تم سب کو ایک ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ سن کر ان کا غم دور ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی ہمارے رشتہ داروں، ساتھیوں اور دوستوں میں کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی صدمہ پہنچے یا کوئی پریشانی اور غم ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں اور ہم ان کو تسلی دیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت